بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت اما رجوع الوجہ الثالث الى الوجہ الثانی فہو باطل تعبد بامارات الغیر العلمیہ۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں مصلحت سلوکیہ کے قائل ہوئے تھے۔ ان قلت میں اشکال ہوا تھا کہ آپ کے مصلحت سلوکیہ بھی اسی تصویب معتزلی کی طرح ہے، کوئی خاص فرق اتنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ خود فعل میں مصلحت وہ کہتے ہیں کہ فعل میں مصلحت ہوگی، آپ کہتے ہیں نہیں اس پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے، اس نے بھی اسی امارہ پر عمل کرنا ہے، حکم واقعی پر نہیں کرنا، آپ کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی۔ تو کل یہ ساری بات تفصیل سے ہو گئی کہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا جو نظریہ ہے مصلحت سلوکیہ والا، یہ بھی تقریباً وہی تصویب معتزلی بن جاتی ہے۔ قلت شیخ اعظم، اللہ نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ سارے تفصیل سے پڑھیں گے، اس کے 4-5 طریقوں سے جوابات دیے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے یہ درست نہیں ہے، جو یہ کہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے صرف ایک بات جو ہم سے مکمل آج نہیں ہو پائے گی، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے، کون سی بات؟ کہ رجوع الوجہ الثالث الی الوجہ الثانی، کہ مصلحت سلوکیہ والا نظریہ بھی مثل تصویب معتزلی کے ہے، یہ بھی اس کی برگشت بھی بلاخر ادھر ہے، دونوں کا نتیجہ ایک جیسا ہے، لہذا یہ مصلحت سلوکیہ اس کا نام رکھیں یا تصویب معتزلی، ایک ہی چیز ہے۔ شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں باطل، نا جو میں نظریہ دے رہا ہوں مصلحت سلوکیہ کا، آپ اس کو اس طرح قرار نہ دیں۔ وجہ ہم سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں بڑا فرق ہے میرے نظریے میں اور تصویب معتزلی میں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مؤدّی امارہ میں ایک مصلحت پیدا ہو جائے گی اور جو کچھ امارہ کہے گی وہی مکلف کے لیے حکم واقعی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اچھا، پھر اگر وہ مطابق واقع ہوا تو فابیا، اگر وہ مخالف واقع ہوا تو ان کے نزدیک اس مؤدّی امارہ میں جو مصلحت پیدا ہو گئی ہے یہ راجع ہے اس مصلحت واقعی پر، یہی حکم واقعی ہے۔ بعد میں اگر پتہ چل بھی جائے کہ جناب امارہ نے تو یہ کہا تھا جبکہ حکم واقعی فلاں تھا، تو ان کے نزدیک، پوری توجہ میری جان، ان کے نزدیک وہی جو امارہ نے بیان کیا تھا وہی حکم واقعی تھا، لہٰذا اگر وقت کے اندر پتہ چل جائے تو بھی اس کی کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے، وقت کے بعد پتہ دے تو بھی کوئی ان کے مطابق کوئی مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ان کے نزدیک حکم واقعی وہی تھا جو امارہ نے بیان کر دیا۔ توجہ آقا جان، شیخ مظفر فرماتے ہیں لیکن جو میں نے نظریہ دیا ہے مصلحت سلوکیہ کا، یہاں ایسا نہیں ہے، میرے نزدیک حکم واقعی بس وہی ہے جو واقع میں ہے، امارہ اگر اس کے خلاف قائم ہو بھی جائے تو حکم واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
اگر مصلحت پر مشتمل ہے تو مصلحت بھی وہی واقعیہ، اور اگر مفسدہ پر مشتمل ہے تو مفسدہ بھی وہی واقعہ۔ حکم واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ امارہ نے فقط ایک حکم ظاہری دیا ہے، ظاہر یہ مکلف تھا، حکم واقعی سے جاہل تھا، امارہ نے کہا کہ تو یہ کر۔ اب اس نے امارہ کو لے لیا حکم شارع کے مطابق اور اس نے فرض کر لیا، گویا کہ یہی حکم واقعی ہے۔ بس اگر مجھے حکم واقعی کا علم ہوتا کہ یہی ہے تو جو کچھ میں نے اس پر عمل کرنا تھا اس پر بھی میں وہی عمل کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا کہ یہ حکم واقعی ہے۔ توجہ کے ساتھ میری جان، یہ ذرا 2-3 جملے ہیں، ان کو ذرا سمجھنے غور سے۔ یعنی میرے نظریے میں مکلف مدعی امارہ پر حکم واقعی والے آثار مرتب کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی حکم واقعی ہے۔ حکم واقعی وہی ایک ہے جو عند اللہ محفوظ ہے، یہ ہے بمنزل، یہ فرض کر رہا ہے حکم واقعی ہے نہیں۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اچھا، پس اگر اس کو علم ہوتا، توجہ فرمانی آقا جان، علم ہوتا کہ زمانہ غیبت میں صلاۃ الجمعہ واجب ہے، اب اس کو علم نہیں تھا، اس کے پاس ایک امارہ غیر علمی آ گئی، کوئی خبر واحد آ گئی، کسی عادل نے کہہ دیا کہ زمانہ غیبت میں صلاۃ جمعہ واجب ہے، اور ادھر اس کے پاس یہ تھا کہ شارع نے فرمایا ہے صدق العادلہ، تو اس نے اب کیا کہا کہ خبر واحد آ گئی۔ بس اگر علم ہوتا تو کیا کرتا؟ نماز جمعہ کو اول وقت میں، یا اگر ہم اس کو واجب موسع ہونے قائل ہوں گے تو پھر اس کو شے کا سایہ مثل ہونے تک، جو فقہی اختلاف ہے جو بھی کرتا، اب یہ اس امارہ پر بھی وہی آثار مرتب کر رہا ہے جو حکم واقعی کا اگر علم ہوتا تو اس نے کرنے تھے، اس پر بھی وہی کر رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، معتدلی کے نزدیک تو حکم واقعی تبدیل ہو گیا تھا ایک نئے حکم واقعی میں، اس کے نزدیک حکم واقعی تبدیل نہیں ہوا، حکم واقعی وہی ہے جو واقع میں ہے، یہ فقط ایک حکم ظاہری ہے جس پر یہ آثار مرتب کر رہا ہے۔ کیوں؟ اب آگے تفصیل ہے، اب اس میں ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، آج بڑا مشکل سا۔ وہ یہ ہے کہ اگر خبر واقع مطابق واقع ہو گئی، یعنی واحد امارہ غیر علمیہ اگر تو ہو گئی مطابق واقع، پھر تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اگر وہ خلاف واقع ہو گئی تو پھر توجہ کرنا گا، 3 صورتیں بنتی ہیں، سب کو آج ہم پڑھ نہیں سکیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کو خبر واحد نے کہا زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، یہ جمعہ پڑھتے 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 اس دنیا سے چلا گیا، اور حکم واقعی اگر ظہر کے وجوب کا تھا تو اس کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ ایک صورت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے، توجہ آقا جان، کہ اس نے جمعہ پڑھ لیا، توجہ فرمائی، جمعہ پڑھنے کے بعد اور ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو حکم واقعی کا علم ہو گیا کہ میں نے تو جمعہ پڑھا تھا جبکہ میرے اوپر تو ظہر واجب تھی، اور ابھی ظہر کا وقت بھی موجود ہے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری یہی صورت ہے، لیکن حکم واقعی اس کو معلوم ہو رہا ہے کب؟ وقت گزرنے کے بعد۔ مثلا
اس نے نماز جمعہ پڑھ لیا، غروب کے بعد پتہ چلا ہے اوہو میرے اوپر تو ظہر واجب تھی، یعنی حکم واقعی کا اس کو انکشاف ہوا، لیکن کب ہوا؟ اس کا وقت گزرنے کے بعد۔ تو اب فرماتے ہیں ان صورتوں میں توجہ رکھنی ہے میری جان، ان صورتوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ میرے نظریہ مصلحت سلوکیہ اور تصویب معتدلی میں کیا فرق ہے۔ بہت مزیدار بات ہے۔ تصویب معتدلی تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا مدعی ہمارا وہی حکم واقعی ہے، اس کا مطلب بعد میں جو کچھ بھی ہوتا رہے، جو عمل ہو گیا ہے بس وہ ہو گیا، لیکن میرا جو نظریہ مصلحت سلوکیہ کا ہے اس کے یہاں پر آثار ظاہر ہوں گے۔ اور تھوڑا سا واضح کر دوں، بالکل آسان، ایک معتدلی ہے، ایک امامی ہے۔ خبر واحد نے اس کو کہا کہ زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، امامی شخص کو بھی، اثنا عشری شیعہ کو بھی یہی کہا، اس نے بھی جمعہ پڑھ لیا۔ توجہ کرنا، لطف آ جائے گا، اس نے بھی جمعہ پڑھ لیا۔ اب بھی 3-4 کا ٹائم ہوا تھا، اب یہ غروب شرعی نہ ہوا تھا کہ حکم واقعی معلوم ہو جاتا ہے دونوں بندوں کو کہ ہمارے اوپر جمعہ واجب نہیں تھا بلکہ ظہر واجب تھی۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ 4 بجے، ایک معتدلی ہے اور ایک امامی ہے۔ اب یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اور ان کے نظریے میں کیا فرق ہے۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک وہی جمعہ ہی حکم واقعی تھا، لہٰذا اب اس کو کسی پریشانی کی، کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب اگلے جمعے دیکھے گا کہ ظہر پڑھنی ہے یا کیا پڑھنا ہے، آج والی ظہر کو اس کو کوئی ضرورت ہے۔ لیکن جو میرا نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ یہاں فرق آ جائے گا کہ ٹھیک ہے خبر واحد نے کہا جمعہ پڑھ لو، لیکن وہ تھا تیرا حکم ظاہری۔ حکم ظاہری تب تک چلتا ہے جب تک حکم واقعی معلوم نہ ہو۔ اب جب تمہیں حکم واقعی معلوم ہو گیا اور اس کے بجا لانے کا ٹائم بھی موجود ہے، اب تیرے لیے یہ نہیں ہے کہ تو کہہ چونکہ میں نے جمعہ پڑھ لیا لہذا مجھے اب ظہر کی ضرورت نہ۔ لہذا شیخ اعظم پہلی سطر میں کہہ رہے ہیں یہ اشتباہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مصلحت سلوکیہ بھی مثل تصویب معتدلی کے ہے۔ یہ ابھی ہم ایک شروع کر رہے ہیں، ابھی اور بھی دیں گے، 4-5 جواب ہیں اس کے، فی الحال اسی کو شروع کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی تصویب اور میرے نظریہ مصلحت سلوکیہ میں بہت فرق ہے۔ قل تو توجہ آقا جان، اور انہوں نے کل کیا کہا تھا، تھوڑا سا اوپر والی سطر دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا فل وجہان مشترکان فی اختصاص الحکم واقعی بغیر من قام عندہ الامارہ علی وجوب صلاۃ الجمعہ فیرجع الوجہ الثالث الی الوجہ ثانی۔ اس کا مطلب ہے یہ وجہ ثالث بھی، یعنی آپ کا نظریہ مسئلہ شروع کیا بھی وہی تقریباً تصویب معتدلیہ الی آخرہ۔ قل تو شیخ اعظم جواب شروع کرتے ہیں۔ اب اس جواب کو انشاءاللہ 4-5 طریقے سے دیں گے، میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں گا کہ کہاں سے اب کون سا شروع کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال پہلی جواب یہ شان شروع کرتے ہیں۔ اما رجوع الوجہ الثالث الی الوجہ الثانی، یہ جو مستشکل نے کہا کہ فیرجع الوجہ الثالث الی وجہ الثانی فہو باطل، یہ جو مستشکل نے کہا ہے کہ مصلحت سلوکیہ بھی بالآخر اسی تصویب معتدلی کی طرف برگشت کر جائے گی، ایک ہو جائے گا، فرماتے ہیں نا ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ توجہ آقا جان، فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ بات کو سمجھیں، تصویب معتدلی اور مصلحت سلوکیہ کے فرق کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں، اگرچہ پیچھے کیا ہے لیکن پھر واضح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیوں؟
لِأَنَّ مَرْجِعَ جَعْلِ مَدْلُولِ الْأَمَارَةِ فِي حَقِّهِ الَّذِي هُوَ مَرْجِعُ الْوَجْهِ ثَانِي، یعنی وہ جو تصویب معتادلی تھی وہاں کیا تھا کہ مدلول امارہ کو اس مکلف میں کے حق میں قرار دیا گیا تھا کیا کہ جو کچھ امارہ کہے گی بس وہی تو نے کرنا ہے۔ کیا وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ الا ان صلاۃ الجمعۃ واجب علیہ واقعاً، وجہ ثانی یہ تھی کہ ان کے نزدیک اگر خبر واحد نے مکلف کو یہ بتایا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر وہ واجب ہے واقعاً، یعنی ان کے نزدیک حکم واقعی یہ تھا کہ تیرے اوپر یہ نماز جمعہ واجب ہے۔ کیسے؟ کل عالم بے وجوب صلاۃ جیسے اگر ایک شخص کو حکم واقعی کا علم ہوتا کہ اس پر نماز جمعہ واجب ہے، جیسے عالم کے لیے وہ حکم واقعی ہے وجوب جمعہ کا، اس جاہل کے لیے کہ جس کے سامنے خبر امارہ غیر علمیہ آ گئی ہے اور کہا اس پر بھی اس کا حکم واقعی بھی یہ ہے جو اس کو امارہ نے بیان کیا ہے، جیسا کہ عالم کے لیے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب فَإِذَا صَلَّاهَا، پوری توجہ آجان، اب ان کے نزدیک اگر ایک شخص سے جاہل امارہ غیر علمیہ پر عمل کر کے زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پڑھتا ہے فَقَدْ فَعَلَ الْوَاجِبَ الْوَاقِعِيَّ، ان کے نزدیک اس نے واجب واقعی کو انجام دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے نزدیک حکم واقعی اس کا یہی تھا اور اس نے واجب واقعی کو انجام دیا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں فَإِذَا انْكَشَفَ مُخَالِفَةُ الْأَمَارَةِ لِلْوَاقِعِ، پس اگر بعد میں پتہ چل جائے کہ واقع تو ظہر کا وجوب تھا اور امارہ نے کہا جمعہ کا وجوب، تو وہ کہتے ہیں فَقَدْ انْقَلَبَ مَوْضُوعُ الْحُکْمِ وَاقِعًا إِلَى مَوْضُوعٍ، توجہ میری جان، بڑا پیارا لفظ ہے، حکم موضوع پر ہوتا ہے نا، جو موضوع بدلتا جائے گا حکم بھی بدلتا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں اس وقت موضوع وجوب کیا تھا؟ وہ جاہل کہ جس کے پاس امارہ آ گئی ہے اس کا حکم تھا وجوب جمعہ، اب موضوع بدل گیا، کیوں؟ اس کو علم ہو گیا حکم واقعی کا، لہٰذا اب اس کا حکم بدل جائے گا، اب اس پر آ جائے گا حکم وجوب، لہٰذا اگلے جمعے یہ زور پڑے گا۔ خوب مثال دے رہے ہیں، مثلا کما اذا صار المسافر بعد فعل صلاۃ القصر حاضرا، بہت مزیدار بات، آپ سفر کرتے آ رہے ہیں، اب اسلام آباد سے 40-50 کلومیٹر دور ہیں، زوال ہو گیا، آپ نے وہاں پر نماز پڑھ لی، کون سی؟ قصر۔ جب آپ کوثر پہنچ گئے، ابھی نماز کا وقت موجود تھا، توجہ فرمائی نا جی، اب آپ ہو گئے حاضر، تو کیا آپ اس نماز کا اعادہ کریں گے؟ آپ کہتے ہیں نہ، کیوں؟ اس وقت موضوع سفر تھا، حکم قصر تھا، اب موضوع حضر ہے، حکم تمام ہے، موضوع بدل گئے، لہٰذا اس وقت جو موضوع تھا اس کا حکم وہی تھا، ہم نے اس واجب واقعی کو انجام دے دیا ہے، لہٰذا نئی کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قلنا بکفایت السفر فی اول الوقت لصحت القصر واقعتاً، اس میں البتہ ایک فقہی اختلاف ہے کہ اگر کسی بندے نے سفر میں اول وقت میں مثلا نماز کو پڑھ لیا ہے، جب گھر پہنچ جاتا ہے تو ابھی تک نماز کا وقت باقی ہو تو آیا وہ کافی ہے یا نہیں؟ اگر ہم کفایت کے قائل ہو جائیں تو ہم یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ چونکہ موضوع بدل گیا لہذا اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک ایسا ہے کہ جب حکم واقعی کا علم ہو جائے
تو وہ موضوع اور ہے، جب تک جاہل ہے موضوع اور ہے۔ تو ظاہر پر حکم وہی تھا جو ہمارا نے بتایا تھا، جب عالم ہوگا تو اس کا موضوع حکم وہی ہوگا جو ہمارا وہ حکم واقعی ہوگا۔ خوب، یہ تھا تصویبی اور تصویب معتدلہ والوں کا۔ لیکن معنی وجوب العمل علی طبق الامارہ جو میرا نظریہ تھا، کون سا؟ نظریہ مصلحت سلوکیہ۔ توجہ کے ساتھ، میں نے تو یہ کہا تھا کہ فقط امارہ کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، اس عمل کرنے میں مصلحت ہے، خود مودع امارہ میں کوئی مصلحت، میں نے تو یہ کہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا وجوب و ترتیب احکام الواقع علی مودعہا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ امارہ غیر علمیہ نے بتایا ہے، یعنی مودع امارہ غیر علمیہ کو پر آپ واقع والے احکام ترتیب دیں، گویا کہ آپ فرض کریں، ہے نہیں، فرض کریں کہ یہی حکم واقعی ہے۔ اگر اس کا علم ہوتا تو جو کچھ آپ نے اس صورت میں کرنا تھا اس پر بھی یہی کریں۔ من دون ان یحدث فی الفعل، آپ کے اس فعل میں کوئی ایسی نئی مصلحت پیدا نہیں ہوگی علی تقدیر مخالفت الواقع، اگر یہ ہمارا مخالف واقع پیدا ہو گئی۔ توجہ میری جان، اب اس سطر میں بھی ایک تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے نزدیک جب آپ نے مودع امارہ پر عمل کیا تو آپ کے اس فعل میں ایک مصلحت پیدا ہوتی ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں نا میرے نزدیک اس فعل میں کوئی نئی مصلحت پیدا نہیں ہوتی اگر وہ مخالف واقع ہوئی۔ کما یوہمہ ظاہر و عبارت العدۃ والنہایہ، جیسا کہ عدۃ الاصول اور صاحب نہایہ کی عبارت سے یہی لگتا تھا کہ شاید فعل میں کوئی نئی مصلحت پیدا ہو، نا ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثلا اذا عدت الى وجوب صلاۃ الجمعۃ واقعا، اگر آپ کے پاس دلیل آ گئی، ہمارا آ گئی، اس نے کیا کہا ہے کہ صلاۃ جمعہ واجب ہے واقعا، واجب ترتیب احکام الوجوب الواقعی، تو لازم ہے مکلف پر اس پر وجوب واقعی کے جو بھی احکام ہیں اس کو فرق اول وقت میں بجا لانا ہے، فلاں کرنا، جو بھی ہیں وہ سارے اس پر متبدل۔ وَتَطْبِيقُ الْعَمَلِ عَلَى وُجُوبِ الْوَاقِعِ، اور اپنے عمل کو ایسے انجام دے جیسا کہ واجب واقعی میں انجام دیا جاتا ہے، اسی طرح کرے۔ خوب، اب فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ فِي اول وقت، اگر اول وقت ہے، زوال آفتاب ہوا، زوال ہوتے ہی خبر واحد آ گئی، اس نے کہا زمانہ غیبت ہے اور اس میں جمعہ واجب ہے، جاز الدخول فیہا بقصد الوجوب، اس کے لیے جائز ہے کہ بس اول وقت میں ہی فوراً یہ قصد وجوب سے جمعہ پڑھنا شروع کر دے، جائز ہے۔ وجاز تاخیر ہوا، اور یہ بھی ہے کہ نہیں تھوڑا بھی دیر کر لے، 15 منٹ آدھا گھنٹہ، جو تاخیر کے قائل ہیں اس کے مطابق۔ خوب، اب فَإِذَا فَعَلَهَا، اب اس نے وہ جمعہ فرض کرو اول وقت میں پڑھ لیا ہے، ٹھیک، جاز لہ فعل النافلہ، اب اس کے لیے جائز ہے کیا اب اس کے بعد یہ مستحبات اور نوافل اور رات تک پڑھتا رہے، کوئی مشکل نہیں۔ حالانکہ وَإِنْ حَرُمَتْ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ، حالانکہ نافلہ کو اس فریضہ کے وقت میں پڑھنا کہ بغیر فریضہ پڑھے کے نوافل پڑھنا وہ جائز ہے، وہاں کیا ہوتا ہے پہلے فریضہ پھر نافلہ، اگرچہ وقت فریضہ میں آرام تھے۔ المفروض کونہا فی الواقع ہی یا ظہر، فرض کیا تھا کہ واقع میں تو ظہر واجب تھی، لیکن اس کو خبر واحد نے کہا جمعہ واجب ہے، اب بغیر ظہر پڑھے نافلہ پڑھنا وہ جائز نہیں ہوتا، واقع میں ظہر تھی لیکن اس کو خبر واحد نے کہا، اس نے جمعہ پڑھ لیا، اب چونکہ جمعہ پڑھ لیا، جیسے وہاں ظہر پڑھ کر نوافلہ میں مشغول ہونا جائز تھا، بس اسی طرح جمعہ پڑھ کے بعد نوافلہ مشغول ہونا بھی جائز ہے۔ اچھا ٹھیک، کیوں؟ لِعَدَمِ وُجُوبِ الظُّهْرِ عَلَيْهِ فِعْلًا،
چونکہ اس کو فی الحال وجوب ظہر کا علم نہیں ہے تو اس پر وجوب ظہر بالفعل یعنی گویا منجز فعلی نہیں ہے، وَرُخْصَتِهِ فِي تَرْكِهَا، اور اس امارہ غیر علمیہ کی وجہ سے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ تو ظہر نہ پڑھ، تو یہ جمعہ پڑھ، چونکہ اس کے پاس امارہ وجوب جمعہ پر ہے۔ خوب، اسی طرح وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، اور اگر ہمارا اس وقت آتی ہے کہ جب جمعے کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہو، تھوڑا سا رہ گیا ہے، حَرُمَ تَأْخِيرُهَا، پھر اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، وَالِاشْتِغَالُ بِغَيْرِهَا، اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے نماز ظہر کا اگر آخری لمحے بچوں غروب سے تھوڑی دیر پہلے ہو تو وہاں پر سوائے اس کے کوئی اور کام کرنا، کسی اور مشغول ہونا جائز نہیں ہوتا، اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ خوب، اب فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا ہے، خبر واحد آ گئی جو مخالف واقع تھی، ہم نے اس پر عمل کر دیا، ٹھیک۔ ان استمر ھذا الحکم ظاہری، اب یہ حکم ظاہری استمراری رہا، یعنی خلاف واقع ہونا اس کا کشف نہیں ہوا۔ خبر واحد نے کہا کہ مثلا جمعہ تمہارے اوپر واجب ہے اور یہ پڑھتا رہا، اچھا، ان استمر ھذا الحکم ظاہری، کون سا؟ آنی الترخیص فی ترک ظہر، ترک ظہر کی اجازت کہ جمعہ اس نے پڑھا آخر وقت ہے۔ ان استمر ھذا الحکم، یہ حکم ظاہری یعنی وجوب جمعہ والا اور ترک ظہر والا استمراری رہا، وجب کون الحکم ظاہری بکون ما فعلہ فی اول الوقت هو الواقع۔ اب مطلب اس کا کیا ہوگا کہ اگر کشف خلاف نہ ہوا تو پس یہی حکم ظاہری جس کو اس نے اول وقت میں بجا لایا تھا، پس اس سے یہ ہوگا کہ در حقیقت وہی واقع ہے، یعنی اس نے اسی جمعہ کو حکم واقعی سمجھ کر اول وقت میں بجا لایا۔ توجہ کرنا ہے، جبکہ حقیقت میں کیا تھا؟ ظہر واجب تھی، لیکن اس کو کشف خلاف نہ ہوا اور یہی حکم ظاہری چلتا رہا۔ المستلزم لفوات الواقع المکلف، حالانکہ مکلف سے مصلحت واقعیہ تو فوت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، چونکہ ہمارا نے کہا تیرے اوپر جمعہ واجب ہے، اس نے اس کے مطابق جمعہ پڑھ لیا اور اس کا پڑھنا اس کو واقع سمجھ کر، حالانکہ اس کا جمعے کو واقع سمجھ پر پڑھنا مستلزم ہے کہ اس سے جو اصل حکم واقع اور مسئلہ واقعات ہے وہ فوت ہو گئی ہے، لیکن فرماتے ہیں پس واجب کون الحکم ظاہری، اب یہ جو حکم ظاہری تھا کون کا آگے یہاں آئے گی خبر، کیا کہ جمعہ پڑھتے رہو، لازم ہے کہ یہ حکم ظاہری کیا ہو؟ مشتملاً علی مصلحت، یہ حکم ظاہری بھی کسی مصلحت پر مشتمل ہو۔ وہ جو خبر واحد تمہیں کہہ رہی ہے کہ جمعہ واجب ہے اور ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اب اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہونی چاہیے، یتدارک بہا ما فاتا، کیوں؟ وہ جو اصل میں ظہر واجب تھی اور اس میں مصلحت تھی، وہ جو مصلحت ہم سے فوت ہو رہی ہے اس کا تدارک اس ہمارا پر عمل کرنے سے ہو، کیوں؟ لأجلہ مصلحت ظہر، وجہ کیوں ضروری ہے کہ اس میں مصلحت ہو؟ فرماتے ہیں اس لیے ضروری ہے لئلا یلزم تفویت الواجب الواقع علی المکلف، تاکہ یہ لازم نہ ہے کہ ایک مکلف واجب واقعی کو انجام دے سکتا تھا، کیسے؟ اس لیے کہ اس کے پاس قدرت تھی کہ وہ علم بالواجب الواقعی حاصل کر سکتا تھا اور اس نے وہ نہ کیا اور اس نے عمل کر لیا امارہ غیر علمیہ پر۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شارع ایک ایسی چیز پر عمل کرنے کی اجازت دے دے جو موجب بنے اس مصلحت واقعی کی تفویض کی اور اس کا کوئی تدارک بھی نہ کرے؟ ایسا تو پس ہمارے اس حکم ظاہری میں ایک مصلحت ہونی چاہیے جو اس واقعی کا تدارک کرے۔ خوب، پس یہ تو تب ہے کہ اگر یہ حکم ظاہری استمرہ، یعنی بعد میں وہ
حکم واقعی یا مثلا نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے یا بعد میں اس کا کشف خلاف نہ ہوا تو اسی میں ایک مصلحت ہونی چاہیے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَمِرْ، لیکن اس میں آگے دو صورتیں ہیں جن کو انشاءاللہ ملا کے پڑھیں گے، کہ ایک یہ ہے کہ ابھی علم ہو جائے وقت ختم ہونے سے پہلے، اور ایک دفعہ ہے کہ علم ہو جائے وقت ختم ہونے کے بعد، انشاءاللہ ملا کر پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ